ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین سورہ دخان 44 نمبر سورت، اس کی پہلی آیت اور پہلا رکوع آج انشاءاللہ ہم تلاوت کریں گے۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا هو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین بل ہم فی شک یلعبون فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون انا لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون یوم نبطش البطشۃ الکبری انا منتقمون وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون فاسر بعبادی لیلا انکم متبعون واترک البحر رہوا انہم جند مغرقون کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وورثناها قوما آخرین فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین۔ یہاں دو آیات اور اس کے ساتھ ہم ملائیں گے تو یہ رکوع کا جو پورا مضمون ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ صدق اللہ۔ سورہ الدخان۔ حامیم حامیم حروف مقطعات ان کو کہتے اس لیے ہیں کہ ان کو پڑھا ہی الگ الگ کر کے ایک ایک حرف کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، قطع کر کر کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں مقطعات، قطع کی، الف لام میم، یعنی آپ اس کو علم نہیں کہہ سکتے، توڑ توڑ کے قطع کر کے۔ اب یہ حروف ایسے ہیں جن کے بارے میں بہت ساری روایات آتی ہیں، لیکن کسی کے پاس ان حروف کا معنی نہیں ہے، نہ یہاں ہماری روایات کو مدد کر سکتی ہیں۔ مختلف طرح کے ہر ایک نے اپنی اپنی توجیہ کرنے کی کوشش کی ہے، علماء نے اپنے اپنے طور پہ اپنی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، تشریحیں کی ہیں، لیکن جو کچھ ہم سمجھے ہیں وہ یہ ہے، اور پہلے بھی ہم کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں اس حوالے سے، کہ یہ نام ہے، نہ ان کا کوئی ترجمہ ہوتا ہے، جیسے کوئی بھی نام اس کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ میں کئی دفعہ مثال دے چکا ہوں کہ اگر ہم کہیں جی حاکم آ گیا، اب حاکم یا تو نام ہے یا عہدہ ہے، عہدہ ہے تو پھر اس کی صفت ہے، لیکن اگر نام ہے تو پھر وہ حاکم جو ہے وہ چپراسی بھی ہو سکتا ہے،
وہ حاکم ہی رہے گا. یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے چونکہ یہ چپڑاسی ہے یا پی این ہے اس لیے اس کو ہم چپڑاسی کر کے بلائیں. نام ہے حاکم تو حاکم ہی کہیں گے، چاہے وہ اپنے 100 بندوں کا محکوم ہوگا. تو جو نام ہوتا ہے اس کا ترجمہ نہیں ہوتا. جیسے ہم کہتے ہیں خالد ہے، اب خالد جو آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ نام ہے اس کا. تو نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، اس لیے حروف مقطعات کا ترجمہ نہیں ہوتا. اور اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ یہ نام ہے. اور نام کس چیز کا ہے؟ اگلی آیت بتا رہی ہے کہ یہ اس قرآن کا نام ہے. قرآن کی وحی کا جو مختلف اللہ پاک نے صورتیں نازل کی ہیں، یہ ان کے اللہ پاک نے قرآن وحی کے نام رکھے. تو یہ جیسے اللہ پاک کے 99 نام آپ اکثر پڑھتے ہیں، وہ بھی کوئی اللہ پاک نے الگ لسٹ نہیں دی، وہ ڈرائیو کی ہیں علماء نے قرآن مجید میں سے کہ فلاں فلاں جگہ پہ اللہ پاک یہ صفات آئی ہیں، یہ نام آیا، تو انہوں نے 99 نام اس میں سے چن کے بتا. ضروری ہے کہ 99 ہی ہو، زیادہ بھی ہے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور ہیں. اسی طرح قرآن مجید کے بھی بہت سارے نام ہیں. فرقان ہے، میزان ہے، بہت سارے نام ہیں. تو ان میں سے یہ نام بھی ہے. اور یہ حامی یہ نام ہے اس بھائی کا. ول کتاب، یا آگے ول کتاب المبین، یعنی کہ کتاب مبین. یہ واو جو ہے واو تفسیری آتی ہے. یہ حامیم کی تشریح کی ہے کہ یہ جو نام ہم نے اس کا رکھا ہے، یعنی کہ یہ کیا ہے؟ کتاب مبین ہے. کتاب مبین قرآن کا نام. کتاب مبین، مبین کہتے ہیں بیان جو خود بیان کرے، خود اپنی وضاحت کرے. تو قرآن جو ہے یہ کتاب مبین ہے، یہ اپنی وضاحت خود کرتا ہے. جیسے پچھلی دفعہ میں نے آپ کو وہ حجیت حدیث کتاب سے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن فہمی کے جو طریقے ہیں، ان میں سب سے پہلا طریقہ کیا تھا؟ تفسیر القرآن تو تفسیر القرآن بالقرآن تب ہو سکتا ہے کہ اگر وہ قرآن خود اپنی وضاحت کرے. اور یہ اصول سارے مانتے ہیں، اس میں تمام امت، اس میں کوئی اختلاف نہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس کی ہم اہمیت کتنی رکھیں. ذرا بات سمجھے گا. یہ جیسے مسئلہ یہ ہے کہ آپ بہت سارے معاملات پہ، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد پہ یا ان کی بعثت پہ یا ان کی پیدائش پہ، دنیا کا کوئی مسلمان ایسا نہیں جو کہ اس معاملے میں اس کو خوشی نہ ہو کہ رسول اکرم تشریف لائے تھے. اب اس کے بعد اگلی بات ہے کہ کوئی اس کو کہاں تک لے جاتا ہے اور کن چیزوں کو پیچھے کرتا ہے، اولیت کس کو دیتا ہے، ثانی حیثیت کس کو دیتا ہے. یہ اب معاملات ایسے ہیں کہ جس پہ بہت ساری بحثیں ہیں. کوئی کہتا ہے آمد یعنی مقصد کیا تھا آنے کا، کوئی مجرد آمد کو لے رہا ہے، کوئی مقصد کو لے رہا ہے. بہت ساری باتیں اس حوالے سے جو ہے وہ اس پر بات ہو سکتی ہے اور آج ہم کریں گے بھی. لیکن یہ کتاب قرآن مجید جو ہے یہ اپنی وضاحت کیا کرتی ہے؟ خود کرتی ہے. ہمارا جو پورا اس درس کا جو منہاج ہے، جس پہ ہم جو بنیاد ہے وہ یہی ہے. وہ ہمارا بنیاد اور منہاج جو ہے وہ 4 چیزوں پہ. اولیت سب سے پہلے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے سب سے پہلے. دوسری بات، قرآن کی تفسیر اس کا اپنا سیاق و سباق. ایک ہے پہلا جو تھا اس کو کہتے ہیں تصریف آیات، کہ ایک بات یہاں ہے، دوسری بات اسی طرح کی دوسری جگہ قرآن کی کئی جگہ پہ بیان ہوئی ہے اور مختلف سیاق و سباق کے ساتھ بیان ہوئی ہے. تو اس سے قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ وہاں مقصد کیا تھا اللہ پاک کا بھی بات کرنے کا. تو ایک وہ بیان بھی کیا جاتا ہے نا کہ القرآن یفسر بعض، کہ اس کے بعض مقامات بعض جگہ کی تفسیر کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ تفسیر مختلف مقامات سے. دوسری اس کی معاملہ یہ ہے کہ اس کا سیاق و سباق، قرآن کا سیاق و سباق اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کا 90% قرآن کی تفسیر، قرآن کی تشریح آسان ہو جائے گی.
90%. یہ تجربہ شدہ بات ہے. اور ہم یہاں ہماری محفل جو ہے یا یہ جو مجلس ہے یا یہ جو درس ہے ہمارا، یہ درس تو ہم اس کو نہیں کہتے، یہ تو ہمارا ایک باہمی قرآن سمجھنے کا ایک محفل ہے، پلیٹ فارم ہے ایک دوسرے سے قرآن کو سمجھنے کا. لیکن قرآن کا سیاق و سباق اگر آپ سامنے رکھیں اور اس کا اسلوب سمجھ جائیں ایک دم، تو یہ قرآن کے 90% آپ قرآن کی جتنی تفاسیر ہیں آپ ان سے بے نیاز ہو جائیں. تجربہ شدہ بات. تیسری بات یہ ہے کہ سنت رسول، جس کو ہم کہتے ہیں اتباع رسول، اسی کا نام اتباع رسول، اسی کا نام ہے اسوہ رسول. اور یہ بھی کلید قرآن نے دی ہے. آپ ذرا سمجھیں، تصریف آیات کی کلید یہ بھی قرآن نے دی ہے. انظر کیف نصرف الآیات، تم دیکھو کہ ہم اپنی آیات کو کیسے پھیر پھیر کر لاتے ہیں تصریف آیات کے ذریعے، تاکہ تم سمجھ جاؤ. دوسری بات قرآن کا سیاق و سباق. تیسری بات اتباع رسول. یہ حکم ہے کہ فتبعونی، رسول کی زبان سے کہلوایا گیا کہ تم میری اتباع کرو. تمام انبیاء نے یہی مطالبہ کیا کہ ہماری اتباع کی جائے. اور اللہ پاک نے جو رسول کی اتباع کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ دینا یتبعون رسول النبی الامی، وہ لوگ جو اس نبی اور امی کی اتباع کرتے ہیں. اور اتباع کس چیز کی ہوتی ہے؟ عمل کی. اتباع ہمیشہ عمل کی ہوتی ہے. تو اتباع رسول، اور اسی کا نام کیا ہے؟ عمل تواتر. یعنی جو حضور پاک نے عمل کیا وہ آگے چلا اور نسل در نسل در نسل چلتا چلتا عمل تواتر کہلایا. تو اس کو کہتے ہیں تواتر عمل رسول. اور اسی کا نام ہے تعامل امت، کہ جس پر امت کا عمل ہے. آپ دیکھیں اذان ہو، نماز ہو، حج ہو، ان سب پہ ایک امت کا تعامل ہے. اب جہاں جہاں آپ کو کوئی فرق نظر آئے گا وہ فرق اس لیے نظر آئے گا کہ آپ کو مختلف روایات ملیں گی. مختلف روایات کی بنیاد پہ تھوڑا تھوڑا ہر فرقے نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے. اور قرآن نے فرقہ پرستی کی شدید مذمت کی ہے، بلکہ اسے منع کیا ہے. دو باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں قرآن نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ یہ دو باتیں کبھی نہ کرنا. سورہ روم میں اللہ پاک نے فرمایا منیبین علیہ، اسی کی طرف جھکتے ہوئے، اللہ ہی کی طرف. 30/31 اگر آپ نکال لیں، وہاں بھی ہمارے اکثر خاص طور پہ ایک اہل قرآن طبقہ ان کو غلطی لگی ہے، اور ان کو دیکھے دیکھیے ہمارے باقی حضرات علماء بھی اسی طرح کا ترجمہ کرنے لگے ہیں. صفحہ نمبر 525، آیت نمبر 30، آیت نمبر 31 سورہ روم. یہ ہماری جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق 30/31 منیبین الیہ واتقوہ، اسی کی طرف جھکتے ہوئے، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اللہ ہی کی طرف. واتقوہ، اور اسی سے ڈرتے ہوئے، اسی کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے. واقیم الصلاۃ، اپنی صلاۃ کو قائم رکھیں. اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق یا خصوصی تعلق جو ہم نماز کی شکل میں قائم کرتے ہیں اس کو قائم رکھیں. اور کیا کرو؟ یہ آپ کا وتیرہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد دو کام ایسے ہیں جو نہ کرو کبھی بھی. ولا تکونوا من المشرکین، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. ایک تو ہے مشرک نہ ہو جاؤ، ایک ہے مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. یعنی تمہارے اندر بھی شرک ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں. کچھ طبقے ایسے ہیں جو اسلام مومن کہلاتے ہوئے بھی شرک کر سکتے ہیں. ولا تکون، تم ان جیسے نہ ہونا، تم ان کی طرح نہ ہونا. ولا تکونوا من المشرکین. اور ایک اور بات آگے کی ہے، وہ الگ بات ہے. ہمارے لوگوں نے اسی کے ساتھ ملا دیا کہ شرک وہ کون کرتے ہیں؟ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا.
ہمارے اکثر علماء نے یہ کہا کہ یہ مشرکین وہ لوگ ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں، جو فرقہ بناتے ہیں، حالانکہ وہ الگ حکم ہے، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اب یہ دوسرا حکم ہے، اس کا جو ترتیب کلام ہو یہ بنتی ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ۔ یہ من الذین جب آیا ہے تو وَلَا تَكُونُوا اب اس کے ساتھ بھی لگے گا۔ دو باتیں، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ایک بات شرک مت کرنا، جو مشرک ہیں جو شرک کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی مت شامل ہونا، اور دوسری بات من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، ان لوگوں کے ساتھ جو دین میں فرقے بناتے ہیں ان کے ساتھ بھی شامل نہ ہونا۔ وہ فرقے بنانے والے کیا کرتے ہیں، وکانوا شیعا، وہ گروہ در گروہ ہو جاتے ہیں، امت میں گروہ بندیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں آج ہم کہاں کھڑے، کوئی ایک انسان ایسا نہیں ہے الا ماشاء اللہ جو کسی نہ کسی گروہ کے ساتھ وابستہ نہ ہو۔ جس کام سے اللہ پاک نے منع کیا تھا، ہم قرآن سے دوری کی وجہ سے، قرآن کی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے وہی کام آج ہم کر رہے ہیں، اور بڑے دھڑلے اور فخر کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ یہ نفسیات بتائی ہے ہر گروہ کی، کہ ہر گروہ جو ہے وہ کیا ہے، جو اس کے پاس ہے اسی پہ خوش ہے، وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، ہم ٹھیک ہیں باقی غلط ہیں۔ پھر وہ حدیث بیان کرتے ہیں رسول کے نام سے منسوب کر کے کہ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے ایک فرقہ جو ہے وہ ناجی ہے، ایک نجات والا ہوگا، اور ہر فرقہ اس بات کو خوش ہو کہتا ہے وہ ہم ہیں۔ کل حزب بما لدیہم، ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ ہم نجات والے ہیں، ہم نجات یافتہ ہوں گے۔ تو یہ ہے جب تک آپ قرآن کو قرآن سے نہیں سمجھیں گے، قرآن کے سیاق و سباق سے نہیں سمجھیں گے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خالص سنت ہے روایات سے پاک، جب تک آپ اس کو یعنی جو فرقہ پرستی سے مبتلا کرنے والا معاملہ اس سے جب تک بالا نہیں ہوں گے، اس وقت تک جب آپ اس سے بالا ہو جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ دیکھیں جب آپ فرقہ پرستی سے بالا ہو جائیں گے، قرآن کو قرآن سے سمجھیں گے، قرآن کے سیاق و سباق کو مد نظر رکھیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ پاک نے کیوں فرمایا تھا والکتاب المبین۔ یہ کیسے اپنا بیان خود کرتی ہے، پھر آپ کی سمجھ میں آئے گی، پھر آپ خود بے ساختہ پکار اٹھیں گے کہ واقعی یہ کتاب مبین ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اس کو قرآن کو نازل کیا ہے کس میں، فی لیلۃ مبارکہ، ایک مبارک رات، برکت والی رات۔ انا کنا منذرین، یہ انذار کرنے والے ہم ہی ہیں۔ انذار کرنے کا حق کس کو ہے، اللہ پاک کو۔ انسان کو کیا چیز سے منع کرنا ہے، کس چیز کا حکم دینا ہے، کس راہ پہ چلانا ہے، اللہ پاک کا ہے۔ اور یہ اللہ پاک اپنا حق کس طرح استعمال کرتے ہیں، یہ انسان یعنی منذرین، اگر آپ منذرین کے لفظ پہ اگر آپ غور کریں تو اس میں عجیب و غریب ایک رحمت کا تصور موجود ہے۔ ایک آدمی سفر کر رہا ہو، آپ اس کو آگاہ کریں کہ آگے یہ معاملات، یہ خطرات ہیں، یہ آگاہی ہے، منذر آگاہ کرنے والا کہ جس سفر پہ تم جا رہے ہو آگے اس طرح کے حالات آئیں گے، اس طرح کے واقعات آئیں گے، تم اس طرح گزرنا، بچ جانا، آگے تھوڑا سا سڑک خراب ہے تو دائیں طرف ہو جانا، پھر سیدھے ہو جانا، تو آپ کو تمام راستوں سے آگاہ کرنا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ آپ کو یہ بتانا کہ یہ راستہ آگے سے خراب ہے، بند ہے، بجائے اس کے کہ آپ 10 کلومیٹر جا کے پھر واپس آئیں، اور جو آپ کو اسی چوک سے منع کر دے تو آپ تو اس کے مشکور ہوں گے جو وہیں سے آپ کو دوسرے صحیح راستے پہ لگا دے۔ یہ اللہ پاک نے جو منذرین کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ انسان کے ساتھ اس کی ایک محبت اور اس کی رحمت کا یہ مظہر ہے۔
اور اس کے بعد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم. یہ جو رات ہے وہ لیلۃ مبارکۃ، لیلۃ مبارکۃ، یہ جو رات ہے اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ وہ رات ہے فیہا، اس میں یفرق کل امر حکیم، تمام حکمت کے امور، وہ امور جو آپ کو آپ کی دانائی اور آپ کی سوچ، آپ کی فکر کو واضح کر دیں، وہ امر حکیم کہلاتے ہیں. ایسے آپ کو گائیڈنس ملے جس سے آپ صحیح اور غلط میں تمیز پیدا کر لیں، وہ امر حکیم کہلاتا ہے. تو یہ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، تمام جو امر حکیم ہے وہ کیا ہے، جو گڑبڑ ہو چکی ہوتی ہیں ویلیوز، مورل ویلیوز، اخلاقی اقدار جو گڑبڑ ہو جاتی ہیں معاشرے میں کہ صحیح کیا غلط کیا، اس پر بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں. یہ رات ایسی ہے کہ یہ جب رات آتی ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں الگ الگ کر دی جاتی ہیں، صحیح کو صحیح، غلط کو غلط کلیئر کر دیا جاتا ہے. اب یہ وہ رات ایک ایسی رات ہے جو اس انسانیت پہ آتی رہی ہے. یہ وہ رات ہے جو حضرت موسیٰ پر بھی آئی، جب انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے آگ وہاں مجھے نظر آ رہی ہے، وہ بھی رات ہی تھی نا، رات کو آگ جو جل رہی تھی تو رات کا ہی وقت تھا جب پہاڑ پہ گئے کوہ طور پہ، اور وہاں جب گئے تو وہ رات انتظار کر رہی تھی. اللہ پاک کی طرف سے یہ ایک رات تمام انبیاء کو ایک رات ملتی ہے. یہ کون سی رات ہے؟ جس رات نبوت کا فیصلہ ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے نبوت کی. یہ رات غار حرا میں بھی آئی ہے. پھر وہاں سے وہ کہتے ہیں نا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نقص ہے کیمیا ساتھ، یہ وہی رات ہے. اور یہ رات، اس رات میں کیا چیز نازل ہوتی ہے؟ کتاب مبین، نقصہ کیمیا. یہ ہر نبی کو، ہر امت کو اس کے نبی کے ذریعے ملی ہے. یہ وہ رات ہے. ایک اور جگہ پہ اسی رات کے حوالے سے بات آئی، سورہ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر، القدر قدر کی رات. اب قدر کس کو کہتے ہیں؟ یہ وہ جس میں آپ متعین کر سکیں ویلیوز الگ الگ، غلط کیا صحیح کیا. تو قرآن کریم کے حوالے سے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ، یہ ماہ رمضان وہ ہے مہینہ جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا. اور یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو نازل کیا گیا، وہ رات، جس رات کو نازل ہوا وہ رات کیا تھی؟ لیلۃ المبارک، لیلۃ القدر. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رات جو تھی ماہ رمضان میں آئی تھی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نبوت ملی ہے وہ ماہ رمضان میں ملی ہے، اور جس رات کو ملی ہے اس رات کا نام اللہ پاک نے رکھا ہے، یہ وہ کہتے ہیں میرا یہ جو بیٹا پیدا ہوا وہ دن بڑا مبارک تھا. ایک آدمی کہتا ہے. دوسرا آدمی کہتا ہے میرا جو بیٹا پیدا ہوا وہ دن بھی بڑا مبارک تھا. وہ کہتا ہے کون سا دن تھا؟ وہ کہتا ہے جی وہ بدھ تھا. وہ کہتا ہے آپ کا؟ وہ کہتا ہے میری جمعرات تھی. تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس کو مبارک کہا جا رہا ہے اس بیٹے کی وجہ سے کہا جا رہا ہے، کوئی مخصوص دن کی وجہ سے نہیں کہا جا رہا. جس دن کسی کو کوئی نعمت ملے وہ دن اس کے لیے مبارک ہے. تو اللہ پاک نے قرآن کی نسبت سے اس رات کو کیا کہا؟ رات لیلۃ المبارک. تو یہ جس رات کو قرآن ملا وہ رات ہی لیلۃ المبارک تھی. اس کے لیے کسی خاص رات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ وہ رات کون تھی.
تلاش کرنے کی چیز یہ ہے کہ جب قرآن ملا تو قرآن بذات خود ایک بہت بڑی رحمت، ایک بہت بڑی برکت اور ایک بہت بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے لیے کہ جس رات کو اس کا نزول ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی، وہ رات ہی بڑی برکت والی تھی۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد امرم من عندنا، یہ امر ہماری طرف سے نازل ہوا۔ اب یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ رات بڑی مبارک تھی جس رات یہ کتاب مبین آئی، اور کتاب مبین کیا ہے؟ یہ امر ہے ہماری طرف سے۔ یہ ایک ایسا معاملہ طے شدہ جس میں احکام انسانیت کے لیے یہ ہماری طرف سے آئے، یہ نبی نے اپنی طرف سے نہیں لایا، یہ اس کی اپنی کوئی سوچ بچار کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اس کے کوئی فلسفے کی یا منطق کی پیداوار نہیں ہے، یہ ہماری طرف سے یہ چیز آئی ہے۔ آگے فرمایا انا کنا مرسلین، اور ہم ہی ہیں جو کیا ہے؟ رسول بھیجنے والے ہیں۔ یہ خود سخت کا دعویٰ نہیں ہے کہ انہوں نے ایک چیز اپنی قوم کے لیے اچھی سمجھی، قوم کی بیماری، قوم کی برائیوں کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ایک لائحہ عمل طے کیا، ان کے لیے کوئی خاص ایجاد کی بات کہ جی اگر اس لائحہ عمل کے تحت اگر ہم چلیں گے تو میری قوم جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی۔ یہ کوئی مسئلے نہیں تھے، نہ یہ کوئی فلسفی تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ بات ہماری طرف سے ہم نے نازل کی، اور ہم ہی رسول بنانے والے ہیں، ہم نے رسول بنایا۔ یہ کسی کی خواہش پہ کوئی نہیں رسول بنایا جاتا۔ ہمارے ہاں تو نبوتیں مان گئی ہیں نا۔ مرزا غلام محمد قادیانی وہ کیا کہتا ہے؟ تھا وقت مسیح کا نہ کہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ داؤ لگا لیا کہ یہ وقت ایسا تھا، کسی نے آنا تھا تو میں کہا میں ہی آ جاؤں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کسی یہ مطلب یہ جمپ لگا کے آگے آنے والا مسئلہ نہیں ہے، یعنی اس مصرے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر میں نہ آتا کوئی اور آ جاتا، جلدی کسی نے آنا ہوتا تو اس کو اللہ بھیجتا۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے اب رسالت ملتی ہے، یہ اس کی نعمت اور اس کی طرف سے معاملہ۔ آگے فرمایا رحمتم من ربک، یہ ساری بات جو میں جیسے میں نے عرض کیا وہی بات آ گئی کہ انذار کرنا، کتاب بھیجنا، اپنے احکامات بھیجنے، صحیح اور غلط کی تمیز سے آشنا کروانا، اور رسول بھیجنا کہ یہ سارے معاملات امت کو کر کے دکھائے۔ رحمتم من ربک، آپ ذرا سمجھیں، جس کو رسول بنایا جا رہا ہے اسی سے کہا جا رہا ہے۔ انا کنا مرسلین کے بعد دیکھیں یہ اتنی معذوف چیزیں خود بخود کتنے چار پیرے اس میں آ جاتے ہیں۔ فرمایا انا کنا مرسلین، ہم ہی ہیں جو بھیجنے والے رسولوں کو۔ اب اس کے بعد یہ نہیں کہ انا کنا مرسلین، ہم ہی ہیں جو رسولوں کو بھیجنے والے ہیں۔ اب یہاں آگے کئی فکرے آ سکتے تھے کہ اس مقصد کے لیے ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، پھر ہم نے ان کو رسول بنایا، ہم نے ان کو کتاب دی۔ یہ ساری باتوں کا ایک ہی بات، ان سب باتوں کی ایک ہی بات، انا کنا مرسلین، ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا رحمت من ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیرے رب کی رحمت ہے کہ یہ سارا کام جو تھا یہ سارا ہم نے تیرے سپرد کر دیا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا، سمیع، ہمیشہ، دوام، رات ہو یا دن، صبح ہو یا شام، جیسا بھی وقت ہے، تم جس حال میں بھی ہو، تم جس حال میں پکارو، وہ کیا ہے؟ وہ سنتا ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ تمام حالات سے واقف بھی ہے۔ ہم وقت اسی کی اللہ پاک نے جو تشریح کی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی لا تاخذہ سنۃ، یہ سمیع ہونے میں اور علیم ہونے میں
نہ کوئی اونگ کا فرق آتا ہے نہ نیند کا فرق آتا ہے. ہر وقت حی القیوم. اب بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم نعرے لگاتے ہیں یا علی یا غوث اعظم، تو ہمارے تصور میں یہ بات، اکثر لوگ جب یہ لگاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کہنے جا رہے ہیں. ہم وقت سمیع اور علیم صرف اللہ کی ذات ہے. یہ جو باقی لوگ نعرے لگاتے ہیں یہ کیا سمجھ کے لگاتے ہیں؟ یہ ان کے سوچنے کا کام. رب السماوات والارض، سمیع العلیم کیا ہے؟ رب السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کا تمام ضرورتیں پوری کرنے والا، ان کو سنبھالنے والا، ان کا کنٹرول کرنے والا، وما بینہما، اور اس پوری زمین اور آسمان کے درمیان پوری کائنات کو. ان کنتم موقنین، اگر تمہیں اس بات پہ یقین ہے. جب یقین نہیں ہوتا تو ہم کسی اور کے نعرے لگاتے. مسئلہ یہ ہے، یہ ان کنتم جب کہا گیا، یہ ان کے اندر بہت بڑی ہماری کوتاہیاں شامل ہیں. یہاں عقیدے کا، ایمان کا جو گیپ یا خلا ہے وہ ان جو ہے وہاں کھڑا ہے. مبارک ہیں وہ لوگ جن کے اندر یہ خلا موجود نہیں ہے، جن کے اوپر یہ ان نہیں لگتا. ان کن، اگر تمہیں یقین ہے، یہ وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جن کے ہاں اگر نہیں ہے، جن کے اندر یقین ہے، جو صرف اور صرف اللہ ہی کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں. لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، کوئی بات آ گئی؟ اس اللہ کے علاوہ کوئی بااختیار نہیں. لا الہ الا، اس کے علاوہ کوئی بااختیار ہستی نہیں. یحیی و یمیت، زندگی اور موت کے فیصلے بھی اسی کے ہاتھ میں. سب سے بڑا انسان کو نقصان یا سب سے بڑا انسان کو فائدہ زندگی اور موت کی شکل میں، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں. دیکھیں انسان کو جتنے نقصان ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتا ہے، تو اس میں مالی نقصان ہوتے ہیں، رشتہ داری کے نقصان ہوتے ہیں، عزیز و اقارب، لیکن سب سے بڑا آخری نقصان وہ تو یہ ہے کہ اس کا اپنی زندگی چلی جائے. تو سارا جو آخری حد تک انسان کے ساتھ یہ زندگی اور موت کا جو فیصلہ ہے، جب یہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، تو اب ہم کہاں جائیں؟ کیوں ادھر ادھر جائیں؟ ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہاری ضرورتیں بھی وہی پوری کر رہا ہے، اور تمہارے آبا اولین جتنے گزرے ہیں سب کا رب وہی ہے. تو یہ جن لوگوں نے درمیان میں تمہیں دوسرے غیر کے نعرے دیے ہیں وہ بھی آبا ہی تھے. تو فرمایا کہ جنہوں نے تمہیں یہ نعرے دیے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور سمیع علیم ہے، کوئی اور داتا ہے، کوئی اور غوث ہے، ان کا بھی رب کون تھا؟ یہی رب تھا جو تمہارا رب ہے. فرق نہیں ہے، اس وقت ان کا کوئی رب اور ہوگا. بل ہم فی شک یلعبون، جو لوگ ان معاملات میں پڑے ہیں وہ وہاں بھی یکسو نہیں ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ ٹھیک ہے کسی فرقے میں منسلک ہو گیا، چلو ٹھیک ہے جی، مطمئن ہو گیا جی ہم ٹھیک ہے. جو جہاں ہے، جس حال میں ہے، اس ہٹ کے، قرآن سے ہٹ کے، وہ وہاں بھی پوری طرح مطمئن نہیں ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی شک رہتا ہے. اگر ایک ڈر ہے آپ کے سامنے دھڑلے سے وہ کہے گا جی میں نہیں مانتا رب کیا ہے، لیکن کبھی نہ کبھی اس کے اندر یہ بات ضرور اٹھتی ہے کہ یار یہ ساری کائنات آخر ایسے تو نہیں بن. سورج چاند اپنے اپنے اوقات کے پابند چل رہے ہیں، کوئی تو ہے جو پیچھے ان کو نظم کی ہوئی. تو یہ سارا نظم جو ہے یہ کبھی کبھی سرایت کرتا ہے انسان کے اندر، سر اٹھاتا ہے کہ یار اسی طرح جو شرک کرتے ہیں وہ چاہے بتوں کے سامنے ہو
منتے مرادیں مان رہے ہوں یا کسی قبر کے سامنے منت مرادیں مان رہے ہوں، کبھی کبھی ان کے اندر بھی خیال آتا ہے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں ان کو مخاطب کر رہا ہوں، کیا یہ سنتے بھی ہیں؟ دوسروں سے بے شک بحث کریں، اپنے آپ کو وہاں یا لمون مشغول رکھیں، لیکن شک اندر سر ابھارتا ہے۔ صرف اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ انسان کو مضبوط بنیادوں پہ قائم کرتا ہے۔ اسی کو اللہ پاک نے کہا ہے عروۃ الوثقی، فارتقب، بس انتظار کرو، یوم یاتی السماء بدخان مبین، یوم تاتی السماء بدخان مبین، کہ وہ دن جب آئے گا آسمان بدخان مبین، ایک کھلے واضح دھوئیں کے ساتھ۔ یہ اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا نا کہ سب سے پہلے آسمانوں سے پہلے دھواں تھا، پھر ہم نے ان کو سوا کیا اور آسمانوں کی شکل دی، تو یہ پھر ایک وقت آئے گا جب پھر یہ سارا دھواں ہی دھواں، مبین، واضح، یہ نہیں ہے کہ تمہیں ویسے نظر آئے، خیال آئے کہ جی دھواں ہے۔ ایک دھواں وہ بھی ہے کہ جی ٹریفک کا دھواں آ گیا، وہ بدخان مبین، بالکل کلیئر آسمان دھواں نظر آئے۔ یکش الناس، جو لوگوں پر چھا جائے گا۔ ھذا عذاب علیم، یہ ہے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون، اس وقت وہ کہیں گے کہ اے رب ہم سے یہ عذاب ہٹا دے، دور کر دے، انا مومنون، ہم ایمان لاتے ہیں۔ یہ مومنون کا جو لفظ آتا ہے یہ در حقیقت یہ انسان کے اندر جتنے بھی قرآن کے خلاف عقیدے، قرآن کے خلاف اعمال، قرآن کے خلاف اس کے نظریات، یہ سارے کے سارے جب اس کے سامنے آئیں گے، وہ کہے گا انا مومنون، کتاب مبین۔ تو کتاب مبین سے ہٹے ہوئے جتنے آپ کے اعمال، عقائد، نظریات ہوں گے وہ آپ کے سامنے تشت اجمام ہو جائیں گے۔ آپ کے سامنے اس وقت کھل جائے گا معاملہ کہ ہم کہاں غلط تھے، پھر آپ کہیں گے ہم واپس آتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، ہم اس طرح ایمان لاتے ہیں جس طرح قرآن چاہتا ہے۔ انا لهم الذکر، اب اس نصیحت کا فائدہ کیا؟ وقد جاءہم رسول مبین، جب ان کے پاس رسول مبین آ چکا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا ہماری بنیاد کیا ہے؟ کتاب مبین، رسول مبین، اتباع رسول، جس کو سنت رسول، اسوہ رسول، واضح، ہر چیز واضح۔ جبکہ رسول نے سارا کچھ بیان کر دیا تھا۔ ثم تولوا عنہ، پھر وہ کیا ہے، انہوں نے کیا کیا، اس سے منہ پھیر گئے۔ وقالوا معلم مجنون، انہوں نے کہا کہ اس کو تو سکھایا گیا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس کو کوئی اور سکھا گیا، یہ اس کی اپنی کوئی پیداوار ہے، ذہن کی، نظریات کی، سوچ بچار کی۔ اور مجنون کو در حقیقت آج کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں مجذوب۔ جیسے کہ مجذوب ہوتا ہے وہ باتیں کرتا ہے ہوائی، کئی باتیں صحیح فٹ بیٹھتی ہیں، کئی نہیں ہوتی، تو یہ ہر دور میں رہے ہیں۔ ذہنی جو پوری انتشار میں، یا جن کا وہ ایک جگہ پہ ذہن وہ نہیں ہوتا، ہاں جی صحیح لفظ آپ نے استعمال، جو ایک اعتدال پہ نہیں ہوتے، تو انہوں نے کہا یہ مجنون ہے۔ مجنون کے حوالے سے ایک اور بھی ہے جس کو آپ کہتے ہیں دیوانہ، ذہنی انتشار کا شکار۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے اپنے مسائل ہیں، ذہنی مسائل ہیں۔
انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ہم عذاب کو ہٹاتے ہیں، کاشف اسم فاعل، عذاب کو ہم ہٹاتے رہے ہیں، قلیلا تھوڑا تھوڑی دیر، انکم عائدون اور تم دوبارہ اس پر لوٹ آتے رہے، یہ تمہارا وتیرہ رہا۔ جب تک وہ دخان مبین نہیں آیا اس سے پہلے نشانی کے طور پہ سمجھانے کے لیے عذاب بھی آتے رہے، ہم عذاب ہٹاتے بھی رہے، اور تم پھر دوبارہ وہی حرکات بھی کرتے رہے۔ یہ تسلسل ہے، ایک فکرے میں پورا تسلسل بیان کر دیا۔ اب میں تھوڑی سی ایک بات کرتا ہوں، اکثر یہ جو آیات ہے، جو بھی میں نے یہ 2 آیات پڑھی ہیں، فارتقب یوم تأتی السماء، یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ وہ آیات ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں، اور بھی آیات میں کہتا ہوں، یہ وہ آیات ہیں جن سے وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن کی تشریح روایات کے بغیر ممکن نہیں، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے اس کی تشریح جو ہے روایات سے کر کے دکھا دیں، چیلنج، ساری تفسیریں اکٹھی کر لیں، آپ دیکھیں کہ اس میں کیسی کیسی روایات، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، حتیٰ کہ مولانا مودودی صاحب کو کہنا پڑا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، اب حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی ہیں، کہ جی ان کی روایت کو کچھ لوگوں نے سارا صحیح لے لیا اور کچھ لوگوں نے سارا غلط لے لیا، وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ اس روایت کا حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی ہیں، ان کی بات وہ کر رہے ہیں مولانا مودودی صاحب، کہ وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ عبداللہ ابن مسعود کی روایت کا کون سا ایسا غلط ہے اور کون سا صحیح ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں، جیسے ایک ایت اور بھی میں دیتا ہوں، والعشر والیال عشر والفجر والیال عشر، اس طرح بہت ساری آیات، 1 2 نہیں، یہ مجھے بھی چلتے چلتے خیال آیا، میرا تو ذہن میں یہ بات نہیں تھی، لیکن اس کی تشریح آپ کسی بھی روایت سے، وہ جو کہتے ہیں کہ اس کے بغیر قرآن کی تشریح نہیں ہو سکتی، کر کے دکھا دیں۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم پکڑیں گے وہ بڑی سخت پکڑ میں، جب وہ دخان عظیم آئے گا، دخان مبین آئے گا، جب ہم پکڑیں گے ان کو، انا منتقمون، پھر ہم انتقام لیں گے۔ انتقام، جب انسان کو سارا کچھ سمجھا دیا جائے، اس کے فائدے کے لیے سمجھایا جائے، اور اس کے باوجود وہ بضد ہو بغاوت پہ، اس کے باوجود وہ بضد ہو اپنے آپ کو تباہ کرنے میں، اپنے آپ کو آگ میں جلانے کے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر اس دن ہم بھی انتقام لیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، یہ جو ضد کا عمل ہے، یہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ گزرا ہے، یہ انسان کی سرشت میں ہے، ہم اس سے پہلے ان کو آزما چکے ہیں۔ قوم فرعون کی، وجاءہم رسول کریم، جب ان کے پاس رسول کریم آئے، میں نے کئی دفعہ عرض کیا، کریم بنیادی طور پہ رسول کریم، تمام رسول سارے رسول کریم ہیں، یہ تشریح ہے ایک لفظ میں اس آیت کی، قل لا اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اس پہ رسالت کا، تو جو رسالت کا اجر نہ مانگے، بلا اجر کام کرے، کوئی بھی کام بلا اجر کرنے والا وہ کیا ہے؟ کریم۔ اللہ پاک بھی کریم ہے، آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں بغیر کوئی اجر کے، طلب ہی نہیں کیا۔ آپ کو تو منرل واٹر ایک لینا پڑے تو آپ کو کتنا پیسے دینے پڑتے ہیں، اور اللہ پاک نے چشمے مصفہ بہا دیے ہیں، اتنا پانی دے دیا ہے، دریا بہ رہے ہیں، اس کے بدلے میں آپ کو ٹیکس تو نہیں اللہ پاک لگا رہے ہیں، آپ خود ایک دوسرے پہ ٹیکس لگاتے رہو، کھاتے رہو، وہ آپ کے مسائل ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے پھلوں کی شکل میں، سبزیوں کی شکل میں، پانی کی شکل میں، بارش کی شکل میں،
سورج کی شکل میں، نعمتیں ہی نعمتیں. ہر چیز جو اللہ پاک نے پیدا کی ہے انسان کی نعمت کے لیے پیدا کی، ہر چیز. جس کو یہ ظاہری طور پہ زحمت سمجھتے ہیں وہ بھی نعمت ہوتی ہے. یہ اس کا اپنا ایک تھوڑا سا عقل ہوتا ہے جو دور اندیشی سے کم ہوتا ہے، دور اندیشی نہیں ہے اس کے اندر. تو اس کے علاوہ ہر چیز میں کئی دفعہ انسان کہتا ہے کوئی نقصان بھی ہو جائے تو بعد میں کہتا ہے اچھا ہوا یار ورنہ تو میں مر جانا. انسان کو ایک ٹرین نہیں ملتی وقت پہ تو پریشان ہو جاتا ہے کہ جی مجھے تو ملی نہیں، یہ تو بڑا نقصان ہو گیا، میں تو کیا کروں، میرے 2 گھنٹے ضائع ہو گئے. جب سنتا ہے تو اسی ٹرین کے آگے ایکسیڈنٹ ہو گیا کہتا شکر ہے، شکر ہے نہیں ملی تھی. تو انسان کی عقل تو اتنی ہے. انسان کی عقل جو ہے یہ در حقیقت جب تک یہ قرآن کی دوربین ساتھ نہ لگے پھر یہ دور تک دیکھتی ہے. اس لیے اس کا نام نور رکھا گیا. یہ نور ہے جو آپ کی ویژن کو اور آگے بڑھاتا ہے، آپ کو روشنی ملاتا ہے، دور دور تک چیزیں آپ کو واضح ہو جاتی ہیں. اس کے بغیر آپ ظلمات میں ہیں، آپ اندھیروں میں ہیں، آپ کی ویژن جو ہے وہ آپ کے اپنے قدم سے آگے جا ہی نہیں سکتی. تو یہ قرآن کا کام ہے جو آپ کا آئی کیو لیول بلند کرتا ہے. اس کے بعد آگے فرمایا ان ادو الیہ عباد اللہ، اللہ کے رسول نے آ کے کہا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو. یہ حضرت موسیٰ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اس کا سیاق و سباق اب دیکھیں. یہ اب اس کی تشریح، اس قرآن کی اس آیت کی تشریح کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے ملے گی. جہاں اور جگہ پہ یہ موجود ہے جہاں حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ارسل معی بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. تو یہ ہے قرآن اپنی تصریف آیات کے ذریعے کرتا ہے. ان ادو الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو. انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، پیغام کیا ہے؟ انبیاء کا. اللہ تعالی اللہ، اللہ کے مقابلے میں سرکشی مت کرو. جب اللہ کا حکم آ جائے، سرکشی کے کئی طریقے ہیں. ایک تو صریح ہے کہ جی میں اس کو کتاب کو مانتے ہی نہیں، یعنی اس کتاب اللہ کا حکم تو کتاب کے ذریعہ ہے، قرآن مجید کے ذریعہ ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جی میں مانتا ہی نہیں، ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ کہ جی یہ کتاب تو سمجھ ہی نہیں آتی، یہ بھی نہ ماننے والی بات. تیسرا طریقہ کہ یہ کافی نہیں ہے، ادھوری ہے، سمجھ تشریح نہیں ہوتی اس کی، میں کہیں اور سے تشریح لوں گا. چوتھا طریقہ جی جب تک وہ چیز نہ ہو یہ اس کی سمجھ نہیں آتی، میں اس کو لے لوں گا، بات سمجھ آ جائے گی. میں یعنی اس کے اللہ کے مقابلے میں اور چیزیں لے کر دوسری کتابوں کو فوقیت دے کر پھر کہنا کہ جناب یہ نہ ہوتی تو یہ تو سمجھ نہیں آنی تھی. یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر یہ ایک انڈائریکٹلی الزام ہے کہ یہ نہ ہو، قرآن تو سمجھ نہیں آنے والی بات نہیں تھی، شکریہ ہے کہ باقی چیزیں مل گئیں. یہ مختلف طریقے ہیں. پھر ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جن چیزوں سے قرآن منع کرے وہی کرو اور اسی کا نام لے کے کرو. یہ ظلم ہے، یہ تکذیب ہے. قرآن کہتا ہے فرقے مت بناؤ، ہم دھڑلے سے بناتے ہیں. اور نام کیا لیتے ہیں رسول کا، کہ جی رسول نے کہا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. جو قرآن کہہ رہا ہے کہ مت فرقے بناؤ، لا تفرقوا ولا تفرقوا، فرقے مت بناؤ، اسی رسول کا نام لے کے کہا جا رہا ہے جی رسول نے کہا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور اس میں سے ایک فرقہ جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ نجات پہ ہوگا. ہو فرقہ اور ہو نجات پہ، قرآن کے خلاف بات ہے. ہمارا 14واں سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، ربما یود الذین کافروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا کافر بھی خواہش کریں گے کاش، ربما کاش، لو کانوا مسلم، ہم بھی مسلم ہوتے. یہ مسلم ہونا بہت بڑی نعمت ہے. یہ صرف آپ یہ نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں یہ کوئی نام مل گیا ان کو اور یہی لیے پھرتے ہیں.
یہ اللہ پاک کا رکھا ہوا نام ہے، اور مسلم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگ جاتا ہے، اللہ کا تابع دار ہو جاتا ہے، اللہ کے احکام کو ڈھونڈتا ہے اور اس کو مانتا ہے، وہ مسلم ہے۔ ایک وقت آئے گا جو مسلم ہونے پہ راضی نہیں ہے، یہ بھی کہیں گے کاش لو کانو، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہم نے چونکہ ہمیں فرقے آگے ہیں، ہمیں فرقوں کی بلندی اور فرقوں کی عزت آگے ہے، اس لیے ہم اس لفظ کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی اس بات کو لیے پھرتے ہیں، بات کچھ نہیں ہے۔ میں اگر اہل حدیث ہوں تو کیا ہوا، میں بھی تو اسلام کا ہی ہوں، میں اگر دیوبندی ہوں تو کیا ہوا، میں بھی اسلام پہ ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ یہ صرف یہ نام اللہ پاک نے جو رکھے ہیں، اگر ہم اس پہ راضی نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات پہ اہمیت ہی نہیں دیتے۔ آگے اللہ تعالی اللہ انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے سامنے بڑے واضح معجزات لے کے آیا ہوں۔ وَإِنِّي أُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور میں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، چاہے تم مانو یا نہ مانو، رب تو وہ ہے۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے، جو رب کو نہیں مانتے وہ ان کا بھی رب ہے، مانے یا نہ مانے، اسی کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، اسی کی دی زندگی استعمال کر رہے ہیں، اسی کی زمین میں رہ رہے ہیں، اسی کے آسمان کے نیچے رہ رہے ہیں، اور پھر یہ کیا ہے کہ جانا بھی اسی کے پاس ہے، جو مرضی کہیں نہ کرتے رہیں۔ یہ ایسی اٹل حقیقت ہے، جو انکار کرنے والے ہیں وہ بھی اس سے باہر نہیں ہے۔ ہو مچھلی اور کہے کہ میں دریا میں نہیں رہتی، کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو باہر نکلے گی تو مر جائے گی، ہم تو مر کے بھی پھر اسی کے پاس جائیں گے۔ تو یہ انی اس تو بے ربی و رب کم، کوئی مانے یا نہ مانے وہ سب کا رب ہے، میں اسی کی پناہ میں ہوں اس بات پہ کہ ان ترجمون، کہ تم مجھے کوئی سزا دو، مجھے سنسار کرو، تو میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوں۔ یہ معجزات میں نے کئی دفعہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جب موسیٰ کو معجزات دیے گئے تھے تو اس وجہ سے دیے گئے تھے کہ ایک بادشاہ کے ساتھ چونکہ مقابلہ تھا، تاکہ اس کو اپنی طاقت اور اقتدار کے گھمنڈ میں وہ کہیں حضرت موسیٰ کو نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ پاک نے ان کو معجزات بھی ایسے دیے تھے کہ جو اس کو مروب کرنے کے لیے کافی تھے۔ تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِي، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے نہ لاؤ، لیکن مجھ سے ذرا ہٹ کے رہنا۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، جب انہوں نے اپنی تمام حجت پوری کر لی تو اپنے رب کو پکارا کہ یہ قوم جو ہے یہ مجرم ہے، یہ باز آنے والی نہیں۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تو اللہ پاک نے کہا کہ تم میرے بندوں کو لے کے یہاں سے رات کو نکل جاؤ اور یہ تمہارا پیچھا کریں گے۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، رہوا، تم ایک اور جگہ، اب دیکھیں اس کی تشریح اور جگہ پہ موجود ہے، یہاں صرف ایک اس کی طرف اشارہ ہے بات کہ تم سمندر کو ایسے ہی خشک چھوڑ دینا، دریا کو خشک چھوڑ دینا، یہ ایک انسانی نفسیات ہے۔ یہ کہا گیا موسیٰ کو باقاعدہ، ایک اور جگہ پہ کہا گیا کہ تم کیا فاضرب بعصا، تم اپنے عصا کو مارو، دریا راستہ دے دے گا۔ اب جس عصا کے مارنے سے راستہ ملا، جب یہ پار ہو جائیں گے تو انسانی نفسیات ہے کہ حضرت موسیٰ نے پھر وہی عصا مارنا تھا کہ ٹھیک ہے جی ہمارا کام ہو گیا، ہم نکل گئے، اب یہ دریا چل پڑے۔ وہ اکثر وہ کتابوں کہانیوں میں دیکھتے ہیں نا، وہ علی بابا والی، وہ کھل جا سم سم، تو وہ کھلتی ہے تو اس کے بعد وہ اندر جا کے پھر بند بھی کرتا ہے کہ کوئی اور ہی نہ آ جائے۔ تو یہ وہ جو راستہ کھلا ہے اللہ پاک نے، اصل میں یہ جو کہانیاں آئی ہیں نا یہ بھی انہیں سے انسپائر ہو کے بنائی گئی ہیں۔ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ عصا مارو، یہ دریا کیا ہے، پھٹ جائے گا، راستہ چھوڑ دے گا، تم یہاں سے گزر جانا، لیکن ساتھ احتیاطاً کہا کہ اب واپس پھر دوبارہ عصا نہ مارنا چلانے کے لیے،
کھلا چھوڑنا اصولی طور پہ تو اس لیے تھا کہ یہ کہیں پیچھے آئیں گے تو دریا چل پڑے تاکہ یہ ادھر رہ جائیں، ہم آگے نکل جائیں، یہ پیچھے نہ آ سکیں. لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ راستہ کھلا چھوڑنا تاکہ ان کو آنے دو. ہاں جی، یہ اللہ کی اپنی سکیم تھی. انسانی فطرت کے تحت موسیٰ نے ایسا مارنا تھا دریا چلے واپس، لیکن اس لیے پہلے روک دیا. انہم جند مغرقون، وہ جو آ رہے ہیں وہ ہم نے ان کو غرق کرنا ہے ادھر. ہاں جی، یہ ہماری حکیم ہے. یہ بہت سارے معاملات انسان کے بس وہ سوچ میں بھی نہیں ہوتے. حضرت موسیٰ کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جو راستہ ملا ہے یہ ہمارے لیے ہے یا اصل میں ان کو غرق کرنا ہے ادھر. اس لیے ان کو کہا کہ بس اس کو کھلا رکھنا، دوبارہ ایسا نہیں مارنا. ایک کام سے دو کام. کہاں جی، ایک تیر سے دو شکار. کم تارکو من جنات وعیون، وہ لوگ حضرت موسیٰ کے پیچھے آنے میں کتنے چھوڑ کے گئے. وہاں جب غرق ہوئے تو کتنا کیا جنات، باغات، چشمے، ہر چیز. جس کام کے لیے انہوں نے ساری محنت کی، ایک قوم کو اپنا وہ محکوم بنایا، حضرت موسیٰ کے ساتھ مخالفت کی، سارے جتن کیے، وہ سارے جنات، باغات اور سارے محلات اور چشمے وہ سارے کے سارے چھوڑ گئے. کم تارک وزروہم، اور کھیت، فیلڈ، وہ مقام کریم، اور بہترین مکانات، محلات، ہر چیزیں جو چیز تھی یہیں کی یہیں چھوڑ گئے. وہ نعمتن کانوا فیہا فاکہین، اور وہ ساری نعمتیں جو جن پر وہ عیش کرتے تھے، وہ سارے خدام اور وہ سارے عیش و عشرت، وہ سارا اقتدار، وہ سارے کا سارا جو کچھ تھا، سارے کا سارا پل میں ختم ہو. عجیب و غریب بات، ایک فکرہ 100 فکروں پہ حاوی. یہ ہم ایسے ہی کرتے ہیں. کذالک، کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف ان کے ساتھ ہوا ہے، ہم ایسا کرتے رہے ہیں اور ایسا کریں گے. ایسے ہی آدمی چھوڑ جاتا. یہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، جس کے لیے ہم اتنی تک دیکھیں. فرعون کی بات کی گئی ہے ایک ہائی لیول پہ جا کے. ہر بندہ کہیں نہ کہیں فرعون ہے جو اس مینٹلٹی پہ چلتا ہے. یہ جو انہی چیزوں کو سب کچھ سمجھتا ہے اور انہی چیزوں کے لیے اپنی ساری زندگی گزارتا ہے. انہی چیزوں کے لیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ دھوکہ دہی سارے معاملات چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بڑا ہوشیار ہوں. یہی چیزیں جو اللہ پاک نے یہاں گنوائی ہیں، یہ ساری جنات، باغات، وعیون، وزروع، ومکان کریم، ونعمت، یہ سارے عیش و عشرت کے سامان، یہی تو انسان حاصل کرتا ہے اور کیا کچھ نہیں کرتا. جتنا اس کا بس چلتا ہے، فرعون کا بس زیادہ چلتا تھا، اس نے اتنا کیا. جتنا ہمارا بس چلتا ہے اتنا کرتے ہیں. تو بیسیکلی ہماری لائن وہی ہے. لیکن کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم نے وارث بنا دیا بعد والوں کو، دوسروں کو، جن کے خواب خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ یہاں وارث بنیں گے. آپ کے سامنے ایک واقعہ ہوا ہے، آپ کے سامنے. یہاں مال روڈ چلے جائیں، شالمی چلے جائیں، وہ ہندو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں ہمارے اتنے محلات، اتنی ہماری بلڈنگیں، اتنے ہماری کاروبار، اتنی ہماری مارکیٹیں، یہ پل بھر میں یہ بالکل یہاں دوسرے آ کے قابض ہو جائیں گے. مہینہ ہی نہیں لگا. سوچ جاتے ہوئے بھی سوچ رہے تھے کہ واپس آنا ہے. کیا کچھ چھوڑ، اور اسی طرح جو ہمارے وہاں چھوڑ کے آئے ہیں، خدا خبر کیا چھوڑ کے آئے ہیں. لیکن یہ ایک دیکھیں کس طرح پلٹا. دنیا سوچ ہی نہیں سکتی. شاید آپ کو اندازہ نہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت یہاں ہوئی ہے. دنیا کی اتنی بڑی ہجرت ابھی تک ریکارڈ کے اوپر اتنی نہیں ہے. اللہ اکبر. فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین. یہ یہاں وہ مینٹلٹی بتائی ہے انسانوں کو. وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے آسمان سر پہ اٹھا رکھا ہے، ہم پاوے ہیں یہاں، ہم ہی ہیں سب کچھ ہے. میں نہ ہوا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا.
میں نہ رہا تو پاکستان ادھر ہو جائے گا، نظام ٹوٹ جائے گا، وہ یہی نعرے ہوتے ہیں. میں نہ رہا تو ہمارے پہاڑ روئے گا. ہر طرح کے لوگ اللہ پاک ہاں کہتے ہیں وما بکت علیہم السماء والارض، نہ ان پر آسمان رویا نہ ان پر زمین. یہ ان کے اپنے خیالات تھے. فرعون کے حوالے سے یہ بات کیوں کی گئی؟ فرعون کا مطلب ہوتا ہے، فرعون کا معنی یہی ہے کہ سورج کا بیٹا. یہاں آسمان کا حوالہ دیا ہے کہ وہ کہتا تھا نا کہ میں سورج کا بیٹا ہوں. یہ جتنے بادشاہ گزرے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جتنے بادشاہ گزرے ہیں یہ در حقیقت اپنا ایک تقدس بناتے ہیں. ادروائز اگر آپ سوچیں لوگ ان کی اطاعت کیوں کریں؟ شاہی خاندان کا ایک تقدس بنایا جاتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں مرغوب کیا جاتا ہے تاکہ یہ اس کے ساتھ منسلک رہیں، اس کے خلاف بغاوت کرنا سوچیں. تو اس کے لیے ہمیشہ بادشاہوں کے ساتھ مافوق الفطرت چیزیں لگائی جاتی ہیں ان کے ساتھ، اور یا تقدس دیا جاتا ہے. یہ بنو عباس، اس کے لیے تقدس کیا دیا گیا کہ جناب یہ حضرت عباس حضور کے چچا. اس کے پیچھے ایک تھیوری ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے. اور ان کا تقدس حضرت عباس کا کیوں دیا گیا؟ وہ اس کے پیچھے احادیث روایات لگائی گئیں جس میں یہ کہا گیا کہ عباس مجھ سے ہے، میں عباس سے ہوں. جس میں یہ کہا گیا کہ حضور کی وراثت چونکہ آپ کا بیٹا نہیں تھا تو چچا کو ملی، تو اس میں نبوت کے جو حصہ ہے وہ بھی چچا کو ملا، اور وہی چچا اس میں زندہ تھے اکیلے. یہ بات ذرا سننے والی ہے. اور یہی وہ بات ہے جس پر کئی حضرات، کئی فقہ والے وہ چچا کی وراثت نہیں مانتے. ایک ہمارا فرقہ ایسا ہے وہ کہتا ہے چچا کی، وہ اس وجہ سے کہ وہ بنو عباس کو کیوں ملی، یہ وہ فقہ میں ایک مسئلہ جو ہے اس کو توڑ کرنے کے لیے، یہ بہرحال ایک الگ بحث ہے. تو یہ ایسا تقدس بنایا جاتا ہے کہ جب یہ خلیفہ کا، کہ حتیٰ کہ یہاں جب مغلوں کی یہاں حکومت تھی تو اس وقت خلافت عباس چل رہی تھی. جہاں محمود غزنوی یہاں تھا تو بھی اس وقت خلافت عباسیہ وہاں چل رہی تھی، لیکن یہاں ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا ان سے. نہ وہ کبھی یہاں آئے نہ یہ کبھی وہاں گئے، لیکن یہ خلافت سے پروانہ لیتے تھے اپنے یہاں سلطان ہونے کا. کیوں کہ یہاں ان کو ضرورت تھی کہ ہمارا یہاں انفرادیت قائم ہو اور کوئی اور ہمارے خلاف بغاوت کرنا سوچے، لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ ہمیں وہ خلافت والوں نے یہاں اپوائنٹ کیا ہے. یہ ایک طریقہ تھا. حتیٰ کہ ان کے جو سخت مخالفین تھے خلیفہ بغداد کے، مصر میں فاطمی حکومت، جب وہاں ان کی حکومت بنی تو انہوں نے بھی ان سے پروانہ خلافت لیا. لوگوں کی ذہن سازی اس طرح ہوئی تھی، اس کے بغیر لوگ قبول ہی نہیں کرتے تھے کہ خلیفہ کے بغیر کوئی اور بھی کہیں بادشاہ ہو سکتا ہے. یہ ذہن بنایا گیا تھا. اور اس کے لیے السلطان ذل اللہ علی الارض جیسی روایات کے سلطان جو ہے وہ زمین پر خدا کا سایہ ہے، تو اس طرح کی چیز ذہن سازی کی گئی تاکہ لوگ جو ہے منسلک رہیں. یہ ان کی ضرورت تھی. ذل الہی لفظ ہی یہاں سے نکلا ہے. اکبر بادشاہوں کو ذل الہی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہی وجہ ہے. لوگ سمجھتے تھے کہ ہم سائے سے ہٹیں گے تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی. اسی طرح فرعون نے بھی اپنا یہ بنایا تھا کہ میں ہماری نسل کیا ہے. جیسے یہاں ہندوؤں میں، انڈیا میں، بھارت میں چندر بنسی، سورج بنسی، سورج کے بیٹے، چاند کے بیٹے، وہ کہتے تھے کہ ہماری نسل وہاں سے چل رہی ہے، ہم دیوتاؤں کے اولاد ہیں، اس لیے ہمیں حق ہے حکومت کرنے کا. تو فرعون بھی یہی کہتا تھا کہ میں کیا ہوں، سورج کا بیٹا، اور میری حکومت اگر گئی تو پتہ نہیں کیا یہاں بھوچال آ جائے گا، کیا کچھ مصیبتیں آ جائیں گی. تو اس بنیاد پہ اللہ پاک نے یہ بات کی ہے. دیکھیں نا، یہ بیک گراؤنڈ ہے. اس بات پہ اللہ پاک فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض، نہ آسمان ان پہ رویا نہ زمین روئی. وما کانوا منظرین، اور نہ ان کو کوئی مہلت ملی کہ کوئی چھڑانے آ جاتا. جب غرق ہو رہے تھے تو کوئی بچانے آ جاتا. جن کے بلبوتے وہ کہتے تھے مافوق الفطرت، وہ جو کہتے تھے اپنے آپ کو، کچھ بھی نہیں ہوا. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ. دو رہتے میں نے کہا تھا کہ یہ ساتھ ملائیں گے، یہ بڑی ضروری ہے.
اس طریقے سے ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو. یہاں جو بات آ رہی ہے وہ میں جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ اور ہے. ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو من العذاب المہین، ذلت کے عذاب سے، محکومی کا عذاب. وہ عذاب کیا تھا؟ اب دیکھیں جو عذاب تھا وہ کیا تھا؟ اللہ پاک یہاں کس کو عذاب کہہ رہے ہیں؟ نہیں، من فرعون. بعض اوقات شخصیات بھی عذاب بن جاتی ہیں قوموں کے لیے. آگے ان شخصیات کے جو نظریات ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو قوموں کے لیے، جو ان کے حکمران ہیں وہ بھی ان کے لیے عذاب ہو جاتے ہیں. یہاں اللہ پاک نے دیکھیں عذاب مہین کی تشریح کیا کی ہے؟ من فرعون نا. یہاں ہے من جو لگا ہے من العذاب المہین، عذاب المہین کی جگہ پہ اللہ پاک نے فرعون لگا دیا. تو یہاں کرینہ کیا بننا؟ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ فرعون. اور فرعون کیا تھا؟ عذاب تھا، عذاب مہین، ذلت کا عذاب. شخصیات اگر معتدل نہ ہو، شخصیات اگر صحیح راستے پہ نہ ہو، اگر وہ حکمران ہو جائیں تو وہ بھی عذاب ہے قوم کے لیے. اِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، وہ حد سے نکلنے والوں میں، حد سے نکلنے والوں میں. اور حد کیا؟ مسرف. مسرف کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا کلو وشربو ولا، یہ وہی لفظ ہے. آج آپ کے وزیر اعظم کے کچن کا خرچہ ہے 5 لاکھ روپے روزانہ، صدر صاحب کا ہے 12 لاکھ روپے روزانہ. حکمران ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ آج سے نہیں ہے، شروع سے ہی ہمارے صدارتی یہ جتنے بھی آئے ایک دو، یہ عذاب ہے کہ قوم کو نہ روٹی ملتی ہے، نہ بجلی ملتی ہے، نہ گیس ملتی ہے. قوم کو ٹوٹی سڑک بھی نہیں ملتی اور روزگار نہیں ملتا. اور ہمارے حکمرانوں کے پاس عالین مصرفین، سارا فنڈ، سارے پیسے، سارے وہ، اور عالین سارا پروٹوکول، یہ عالین تمام کے تمام خرچے سارے وہ وہاں ہی غرق ہو رہے ہیں. تو فرعون کیا تھا؟ عالین، اپنے آپ کو سب سے بلند سمجھتا تھا، استثناء حاصل تھا اس کو. اور مصرفین، اور حد سے زیادہ ہر معاملے میں گزرا ہوا، خرچ کے معاملے میں بھی، ضد کے معاملے میں بھی، قانون کے معاملے، ہر معاملات میں سب سے آگے. یعنی ان پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا تھا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.